امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 10، محشر۔ محشر میں محبت قربانی سے ملتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کے سفر کی پیروی کرتی ہے جو کسی ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جس کے عزائم سب سے بڑھ جاتے ہیں، محبت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں محبت بے لوث ہے اور دینا سب سے اہم ہے۔ کہانی عبد الرحمن اور آئمہ کے گرد گھومتی ہے، جو قسمت کے موڑ سے جڑے کزن ہیں۔ ان کا سفر صرف محبت کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان جذبات اور قربانیوں کے بارے میں ہے جو واقعی ان کے بندھن کو خاص بناتے ہیں۔ کہ عبد الرحمن اور آئمہ کی محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے یا المیہ اسے تباہ کر دے گا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 9، ام عائشہ سیزن 2۔ ام عائشہ ایک متقی نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتی ہے جس کا غیر متزلزل ایمان ہر فیصلے کو تشکیل دیتا ہے۔ مضبوط اخلاق کے ساتھ پرورش پانے والی وہ اعتماد اور مقصد کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف ازمیر ایک کرشماتی نوجوان ہے جو جدیدیت کو مکمل طور پر اپناتا ہے۔ ام عائشہ کے ان عقائد کے بالکل برعکس کھڑا ہے۔ ان کے راستے اس وقت آپس میں ٹکرا جاتے ہیں جب ازمیر کی ایک غلطی نے ام عائشہ کی پرامن زندگی کو پارا پارا کر دیا۔ اسے چیلنجز کے ایک ایسے انتھک طوفان میں پھینک دیا گیا جو اس کی لچک اور ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ کیا ازمیر واقعی ام عائشہ کو اپنی زندگی میں قبول کر لے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، دل نادان۔ نایاب ایک سادہ سی لڑکی ہے جو اپنے والدین کو کھونے کے بعد اپنی دادی اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی بھابھی اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتی ہے، اس پر گھر کے تمام کاموں کا بوجھ ڈالتی ہے اور اس کی ذاتی ترقی کو روکتی ہے۔ زاویار ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک کامیاب آدمی۔ نایاب کے ساتھ اس کی نانی نے اس کی سادہ لوہی اور سادگی کی وجہ سے جوڑی بنائی ہے۔ اپنے خاندان کے خلاف بغاوت کرنے اور اپنی کزن تانیہ کو نایاب سے شادی کرنے سے انکار کرنے کے بعد زاویار جلد ہی اس کی تعلیم اور گرومنگ کی کمی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ زاویار کے انکار سے دکھی تانیہ نایاب اور زاویار کے درمیان درار کو بڑھاتی ہے، جس سے ان کی شادی میں تناؤ اور تنازعہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، سن میرے دل۔ سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے۔ جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے، اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے، پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔ احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالا تر رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی قناعت کی قیمت پر بھی۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، اے عشق جنون۔ اے عشق جنون زندگی کو بدل دینے والے واقعات کے گرد مرکوز ہے جو ایک قریبی خاندان کی خوشی اور سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ کہانی محبت، دھوکہ دہی اور ایک زبردست فیصلے کے نتائج کی پیچیدگیوں کو بیان کرتی ہے جو خاندان کے ہر فرد کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اشنا شاہ بطور ایمن ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک محنتی نوجوان خاتون ہے۔ ایک معمولی محلے میں رہنے والی وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ایک یتیم خانے میں پڑھاتی ہے۔ شہریار منور بطور راحم نواز ایک غیر ملکی تعلیم یافتہ نوجوان ہے
جو اپنے والد کے ہوٹل کے کاروبار کو لگن سے چلا رہا ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کے باوجود راہم اپنے ابتدائی بچپن میں اس کی ماں کے اسے چھوڑنے کے صدمے سے پریشان ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، اے دل۔ اے دل محبت، تقدیر اور زندگی کی آزمائشوں کی ایک پرجوش کہانی ہے، جہاں مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے دو افراد تقدیر کے دھاگوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان کا سفر اس خیال کا ثبوت ہے کہ حقیقی محبت صرف کسی کامل سے ملنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو تلاش کرنے کے بارے میں ہے جو آپ کو چیلنج کرے گا، تبدیل کرے گا اور مکمل کرے گا۔ ڈرامہ اس بات کی کھوج کرتا ہے کہ جدوجہد اور زندگی کی رکاوٹوں کے باوجود ان کا رشتہ کیسے بڑھتا ہے، جس میں سماجی توقعات، ذاتی لڑائیاں اور غلط فہمیاں شامل ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ محبت اپنی خالص ترین شکل میں سخت ترین آزمائشوں کو بھی برداشت کر سکتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، دستک۔ دستک محبت، ہمت اور نامعلوم کے دروازے کھولنے کی ہمت کے تبدیلی کے اثرات کی کہانی ہے۔ یہ ایک ہچکچاہٹ والی دستک کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ ایک غیر معمولی سفر کا مرحلہ طے کرتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں چیلنجز لامتناہی ہیں۔ یہ ایک لمحہ دو اجنبیوں کی زندگیوں کو جوڑتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی جدوجہد سے لڑ رہا ہے اور اپنے ماضی کا وزن اٹھا رہا ہے۔ جب وہ سماجی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں، چھپی ہوئی سچائیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، دستک امید اور لچک کی علامت بن جاتی ہے۔ ہر قدم آگے بڑھنے کے ساتھ دستک ایک گہرا سوال پوچھتی ہے، کیا کوئی فیصلہ واقعی زندگی بھر کا راستہ بدل سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، نقاب۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں نقاب سچ کو چھپاتے ہیں اور دھوکہ ہر سائے میں چھپا ہوا ہے۔ نقاب اسرار، دھوکہ دہی اور چھپی ہوئی شناختوں کی ایک دلکش کہانی کو منظر عام پر لاتا ہے، جہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو وہ نظر آتا ہے۔ یہ ڈرامہ رازوں کے جال میں الجھے ہوئے افراد کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے، جہاں طاقت، محبت اور انتقام کا تصادم غیر متوقع طریقوں سے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پرتیں جھلکنے لگتی ہیں، تاریک سچائیاں ابھرتی ہیں، وفاداریوں کی جانچ ہوتی ہے اور لوگوں کی دوہری زندگیوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ ہر کردار احتیاط سے تیار کیا ہوا بھیس پہنتا ہے، لیکن جیسے جیسے تقدیر اپنا ظالمانہ کھیل کھیلتی ہے، وہ لمحہ آتا ہے جب ہر نقاب کو گرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، اگر تم ساتھ ہو۔ اگر تم ساتھ ہو ایک پاکستانی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے رادین شاہ نے لکھا ہے۔ عدنان سرور نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومل پروڈکشنز اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں امیر گیلانی، زاویار نعمان اجاز، ماورا حسین، عدنان جعفر، تارا محمود، شہریار زیدی، لبنہ اسلم، مشال خان اور سرہا اصغر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، اقتدار۔ اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کرنے والی ایک نوجوان خاتون مہر النساء اس وقت تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب اس کا بھائی ایک سیاستدان کے بیٹے کی وجہ سے ہونے والے حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم، وہ اس کی موت کے گرد پھیلے جھوٹ کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہنا ہما نفیس نے لکھا ہے، فہیم برنی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں انمول بلوچ، علی رضا، روبینہ اشرف، احمد رندھاوا، جاوید شیخ، سیمی پاشا، رابعہ رضوان اور نعمان کہوت شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔